السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے گناہگار ترین شخص کی توبہ۔ حضرت ابو سعید سعد بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں میں ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے۔ وہ شخص لوگوں سے پوچھنے لگا کہ مجھے کسی عالم کا پتہ بتاؤ۔ لوگوں نے اسے ایک راہب کا پتہ بتایا۔ وہ شخص اس راہب کے پاس گیا اور عرض کرنے لگا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ کا کوئی راستہ ہے؟ اس راہب نے کہا نہیں۔ اس شخص نے اسے بھی قتل کر دیا اور 100 کی تعداد پوری کر لی۔ پھر اس نے لوگوں سے پوچھا کہ مجھے سب سے بڑے عالم کا پتہ بتاؤ۔ لوگوں نے اسے ایک عالم کا پتہ بتایا۔ اس شخص نے اس عالم سے جا کر بھی یہی عرض کی کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ کا کوئی راستہ ہے؟ اس عالم نے کہا کہ ہاں، کون ہے جو تمہاری اور تمہاری توبہ کے درمیان حائل ہو سکے؟ اس عالم نے اسے کہا کہ میں تمہیں ایک علاقے کا پتہ بتاتا ہوں، تم وہاں چلے جاؤ، وہاں کچھ لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تم بھی ان کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو اور اس علاقے کی طرف نہ آنا کیونکہ یہ برائی کی زمین ہے۔ اس شخص نے ان کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ ابھی وہ آدھے ہی راستے میں پہنچا تھا کہ اسے موت آ گئی۔ اس کی روح نکالنے کے لیے عذاب کے فرشتے اور رحمت کے فرشتے دونوں آ گئے۔ دونوں کے درمیان جھگڑا ہونے لگا۔ ملائکہ رحمت نے کہا کہ یہ شخص پوری طرح تائب ہو کر آیا تھا اور دل سے پوری طرح اللہ کی راہ کی طرف جانے والا تھا۔ عذاب کے فرشتے کہنے لگے اس شخص نے تو کبھی کوئی بھلائی کا کام کیا ہی نہیں، تو یہ تو عذاب کا مستحق ہے۔ وہ دونوں فرشتے اسی طرح بات کر رہے تھے کہ ایک تیسرا فرشتہ آدمی کی شکل میں آیا۔ اس نے کہا کہ ان دونوں علاقوں میں، یعنی کہ جس جگہ سے وہ آ رہا تھا اور جس جگہ وہ جا رہا تھا، ان کے درمیان پیمائش کرو۔ جس طرف فاصلہ زیادہ ہوگا وہی اس شخص کا فیصلہ ہوگا۔ ایک اور حدیث میں روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس علاقے سے، یعنی جس طرف سے وہ آ رہا تھا، حکم دیا کہ تو دور ہو جا، اور ارض صالحین کو حکم دیا کہ تو قریب ہو جا۔ بس اور انہوں نے کہا کہ ان کے درمیان پیمائش کرو۔ جب پیمائش کی گئی تو ارض صالحین کی طرف ایک بالش زیادہ پایا گیا، اس شخص کو بخش دیا گیا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہگار ترین شخص کی بھی توبہ قبول کرتا ہے۔ اس شخص نے 100 قتل کیے لیکن اللہ نے اس کی توبہ قبول کی، صرف ابھی وہ راستے پر جا رہا تھا۔ اور اگر ہم اللہ کے راستے میں گناہوں سے معافی مانگیں، توبہ کریں، لیکن ہمیں ساتھ ساتھ اپنی توبہ پر قائم رہنا چاہیے، یعنی کہ ہماری توبہ خالص ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ آج ہم توبہ کریں تو کل پھر سے وہی کام کریں، آج ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں تو کل پھر سے وہی کام کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خالص توبہ کرنے کی، یعنی کہ اپنے گناہوں پر دوبارہ نہ لوٹنے کی توفیق دے۔ اس کے ساتھ ساتھ علماء کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ایسی حکمت عملی سے کام لیں جس سے نہ تو اللہ کے حکم میں تبدیلی آئے اور نہ سائل اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر مزید گناہوں پر دلیر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گناہوں پہ توبہ کرنے کی توفیق دے، نہ صرف توبہ کرنے کی توفیق دے بلکہ ان سے مزید بچنے کی توفیق دے، یعنی کہ ہمیں دوبارہ وہ گناہ کرنے سے بچائے۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔